اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے ایسے جانور پیدا کیے، چپائے پیدا کیے، جن سے تم بہت فائدے اٹھاتے ہو۔ کبھی چرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنا بڑا غلہ ہوتا ہے، تمہارے واسطے عزت کا باعث بنتا ہے، خوشی کا باعث بنتا ہے۔ واپس آتے ہیں تب، جاتے ہیں تب کہ گھوڑے، خچر اور گدھے سواری کے لیے اور سامان لانے لے جانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے، اور ایسا کام یہ جانور کرتے ہیں کہ تم نہ کر سکو ان کے بغیر۔ دور دراز کا سفر، ہر قسم کے راستوں کا سفر، سامان اٹھا کر لے جانا، اگر تم لے جانا چاہو تو نہ لے جا سکو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بناتا ہے تمہارے واسطے، اس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ، سیدھی راہ پر چلو، تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، نبی نے بتایا ہے، دین حق۔ اس کے علاوہ دوسرے راستے بھی ہیں جو حق سے دور جانے والے ہیں بہت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا قرب اور اپنی راہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہر کسی کو سیدھے راستے پہ پکڑ کے لے آتا، جیسے فرشتے چل رہے ہیں، لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے 2 راستے بتا دیے ہیں، جو اس پر چلے گا سیدھے راستے پہ وہ کامیاب ہوگا، اس کو انعام ملے گا۔ قدرت کاملہ کی اور نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اگلی آیتوں میں۔ اللہ وہ ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اس نے آسمانوں سے پانی برسایا، یعنی آسمانی احکامات اور نظام کے تحت بادلوں سے بارش برسائی تمہارے واسطے۔ منہ شراب، اس میں سے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے، پانی پینے کا تمہیں اس بارش کے سبب سے ملتا ہے۔ منہ شجر، اسی کے سبب سے درخت پیدا ہوتے ہیں، پھل بنتے ہیں، اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ فیہ تسیمون، اور ایسے سبزے جسے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، کہ تمہاری خوراک کا سامان بھی اس پانی کے ذریعے پیدا کرتا ہے اور تمہارے جانوروں کے خوراک کا سامان بھی پیدا کرتا ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع، سب سے پہلے بتایا کہ وہ تمہارے واسطے کھیتیاں، فصلیں، اناج اس پانی کے ذریعے سے پیدا فرماتا ہے۔ پھر مختلف قسم کے پھل، جس میں زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات، باقی ہر قسم کے پھل جو ہے اس پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اب ہوا فضا بھی ایک جیسی ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک جیسا ہے، لیکن پھل مختلف قسم کے پیدا ہو رہے ہیں، مختلف رنگ کے، مختلف ذائقے کے، ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ ہے، الگ الگ رنگ ہے۔ اور پھر ایک درخت پہ جو پھل لگے ہیں سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، ہر قسم کے پھل جو ہیں الگ الگ بنے ہیں، الگ الگ ان کے رنگ ہیں، الگ الگ ذائقے ہیں،
یہ سب اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، اپنے آپ میں ایسا ہوتا ہے۔ ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس سارے نظام میں نشانیاں ہیں سمجھنے کی قدرت کاملہ کو، کس کے لیے؟ ان کے لیے یتفکرون، جو فکر کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، دھیان دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنے نظام اس نے کیسے کیسے بنائے ہیں، اور پھر کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ نظام چلا رہا ہے، وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔